الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، ان کو بیویاں بھی عطا کی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی دکھا سکے۔ ہر فیصلہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی گفتگو جو مسلسل مضمون آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس سے ذرا ہٹ کر ہوگی۔ اور اس کا باعث یہ ہے ہمارے ساتھی، ہمارے رفیق ڈاکٹر نصر اللہ صاحب، جن کی کوششوں سے، محنتوں سے ہمارا یہ جمعے کا بیان پوری دنیا میں جاتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ نے اس سے فائدہ بھی پہنچایا ہے۔ الحمدللہ العظیم۔ آج ڈاکٹر صاحب کے فرزند، نوجوان بچہ جن کا نام حارث ہے، ان کا بھی نماز کے بعد مسجد میں نکاح بھی ہے، اور میں نے نکاح ہی سے متعلق یہ مضمون آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں سورہ الرعد کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔
نکاح جس کو ہمارے عرف میں شادی بھی کہا جاتا ہے، اور بلا وجہ نہیں، یقیناً میاں بیوی جب ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک خوشی ہوتی ہے۔ جس گھرانے کی بچی ہوتی ہے اس گھرانے کے لیے بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیا، اور جس گھرانے میں بچی آتی ہے اس کے لیے بھی خوشی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو شادی کہنا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خوشی، لیکن حقیقت میں یہ نکاح ہے۔ میں اکثر نکاحوں کے موقع پر کچھ معروضات حاضرین کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ شب عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک نکاح تھا۔ ہمارے ایک ساتھی جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، ہمارے درس کے ساتھی تھے، مظہر قریشی مرحوم، کاروباری نوجوان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو حافظہ عطا کیا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ جامعہ اشرفیہ میں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے استاد تھے، ان کے علم میں تھا کہ میں یہاں قرآن حکیم کے درس کی ایک محفل بھی قائم کی ہوئی ہے، اس پر انہیں بڑی خوشی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس بات میں جواب دیا اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ ایک نوجوان میرے ساتھ ہے، یہ ہمارے درس کے رفقا میں سے ہے، آپ چاہیں تو کسی بھی صورت کا خلاصہ ان سے سن سکتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سنائیں۔ انہی دنوں میں سورہ توبہ مکمل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بڑے عجیب ہیں اور اس کا خلاصہ بڑا پیچیدہ ہے۔ تو مظہر قریشی مرحوم نے وہ جب خلاصہ سنایا، جامعہ اشرفیہ کے بڑے بڑے منتہی طالب علم بھی تھے، مدرسین بھی تھے، ان کے سامنے اس نوجوان نے جب سنایا تو حیران رہ گئے وہ۔ یہ اللہ کے قرآن کی برکات ہیں۔ بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے درس کے رفقا کی دعوت بھی کی۔ تو گزشتہ شب انہی کی ایک بچی کا نکاح تھا، اس پر بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، گو کہ میری طبیعت اس طرح نہیں تھی۔ تو آج بھی چونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ نے سلامت رکھے، ان کے فرزند جو بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے تیسری صف کے اندر، اس کا نکاح ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے سوچا کہ نکاح ہی سے متعلق کچھ باتیں کر لی جائیں کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ انہیں یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے یا ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتے۔ ہمارے نکاح خانوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ بس نکاح پڑھانے کے لیے پارٹی آئی، انہوں نے فارم سامنے رکھا، ایجاب قبول کیا، تو بس خطبہ مسنونہ پڑھا، ایجاب قبولی، یہ جا وہ جا، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کرنے والوں کو ذمہ داریاں معلوم نہیں ہوتی۔ اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسی ہے کہ ان کو نکاح کا پتہ ہی نہیں، نہ ان کی ذمہ داریوں کا پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، بچے جب جوان ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ماں باپ جب فکر کرتے ہیں کہ اب اس بچے کا نکاح کرنا ہے، تو ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے، اس کو نکاح کی ذمہ داریاں بھی سمجھائیں کہ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوگا۔ پہلے تو تنہا ماں باپ کے گھر پل رہا تھا، دوست احباب کے اندر نشست و برخاست ہوتی تھی، لیکن اب وہ آزادی ختم ہو گئی۔ اب اس کی زندگی کے ساتھ ایک دوسرا انسان جڑ گیا ہے، جو اس کی دلہن ہے، جو اس کی بیوی بن کر آئی۔
اور اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچی جوان ہو جائے، ماں باپ کا فکر ہوتی ہے اس کے نکاح کی، تو صرف یہ نہیں کہ اس کے جہیز کا سامان تیار کیا جائے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جب دوسرے گھر میں جائے گی تو ہمیشہ کے لیے ماں کو بھی چھوڑنا ہے، باپ کو بھی چھوڑنا ہے، بہن بھائی کو بھی چھوڑنا ہے۔ اس گھر کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ یہ دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثریت کا حال ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو نہ خود پتہ ہے، نہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ حضرات کو بھی شاید اس کا پتہ ہو کہ عدالتیں، فیملی کورٹس میں اس قدر روزانہ نکاح گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق کی اس قدر شرح زیادہ ہو رہی ہے کہ الامان، اور سبب یہی ہوتا ہے۔ نہ دلہا کو پتہ ہے کہ میری دلہن کی ذمہ داریاں مجھ پر کیا ہیں، اور نہ دلہن کو پتہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی احساس کے ساتھ میں نے سوچا کہ آج جمعے کا بیان جو چلا آ رہا ہے اس کو موقوف کر کے اسی مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ملے گی اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم ہے۔ ان کی ماں اور باپ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو خاک سے بنایا، پھر انہی کے وجود سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر منشا الہی یہ تھا کہ دنیا میں آدم کی اولاد کو پھیلانا ہے، تو اماں حوا کو ان کی زوجیت میں دے کر اس سے نسل انسانی کو اللہ نے چلا دیا۔ قرآن حکیم کے سورہ مائدہ کے اندر کچھ آیات آتی ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ میرے پیغمبر ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال سنائیے، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس بھائی نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، انہوں نے کہا میرا قصور کیا ہے بھائی کہ میرے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی ہے اور تمہاری رد کی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تقوی چلتا ہے، تمہارے تقوی میں کوئی کمزوری آئی ہوگی اس وقت اللہ نے رد کر دیا۔ آپ کے علم میں شاید یہ ہے، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اس زمانے میں قربانی یوں نہیں ہوتی جیسے میں اور آپ کرتے ہیں، جانور ذبح کیا، کھال اتاری اور گوشت بنایا اور کھا لیا، دوستوں کو بھی دے دیا۔ اس زمانے میں نظر و نیاز قربانی، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس انسان نے بھی قربانی کرنی ہے، اپنے مال میں سے جو حصہ بھی قربان کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کے پہاڑ کے ٹیلے پر کسی چوٹی پہ لے جا کر رکھ دیتے۔ مثلا جانور کی قربانی کرنی، جانور وہاں جا کر چھوڑ دیتے۔ کوئی زراعت کا سلسلہ ہے تو غلہ وہاں جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جو حضرت حابیل شہید تھے، وہ جانور انہوں نے پالے ہوئے تھے، انہوں نے ایک اچھا قسم کا مینڈا وہاں جا کر رکھ دیا، اور جو دوسرا بھائی تھا قابیل، قاف جس کے نام میں آتا، قاتل وہی ہے، دنیا میں پہلا قتل اس نے کیا۔ وہ کچھ زراعت کا کام کرتا تھا، اس نے ردی ناقص قسم کا کوئی غلہ وہاں لے جا کر رکھ دیا۔ اور اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم تھا، آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آتا، اور جس قربانی کو اللہ نے قبول فرمانا ہوتا اس کو شعلہ اس کو جلا ڈالتا، اور جس قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اس کے لیے کوئی شعلہ نہیں آتا تھا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مردود ہوئی۔ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔
تو اس نے کہا حضرت حابیل شہید نے، میرا قصور کیا ہے بھائی، مجھے کیوں مارتے ہو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ بہرحال قصہ مختصر کہ اس نے قتل کر دیا، دنیا کا پہلا قتل یہ ہوا۔ لیکن اس کے سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے، گو کہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کہ جب اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی تو انسان دنیا میں بہت نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس وقت منشا الہی یہ تھا کہ ہر حمل میں 2 بچے پیدا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور پھر ان کے نکاحوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس حمل کے اندر جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں اس لڑکی کو دوسرے حمل والا جو لڑکا ہوتا اس کے نکاح میں دے دیا جاتا۔ یعنی حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ قابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا اس کا حابیل کے ساتھ نکاح ہوگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کی شکل زیادہ کوئی پرکشش نہیں تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بڑی حسین تھی۔ قانون کے مطابق حابیل کے نکاح میں اس نے آنا تھا، تو اس کو غصہ آیا کہ خوبصورت لڑکی جب میرے بھائی کو جا رہی ہے اور مجھے ایسی لڑکی مل رہی ہے جس کی کوئی صورت میں کوئی کشش نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں نے فرمایا بھائی اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تم قربانی پیش کرو، نظر دو، جس کی قبول ہو جائے گی لڑکی اس طرف جائے گی۔ نتیجتاً حضرت حابیل کی قبول ہوئی اور وہ لڑکی ان کے نکاح میں گئی، قابیل نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ ایک تفسیر کی کتابوں میں واقعہ لکھا آتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں اپنی تفسیر جو بہت مختصر فارسی زبان میں ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ لڑکی والا مسئلہ نہیں تھا، صرف قربانی کا مسئلہ تھا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کے مردود ہوئی، جو مردود ہوئی غصہ آیا اسے کہ اس کی قبول کیا ہوگی، تو قتل کی وجہ یہ تھی۔ بہرحال دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی نسل وہاں سے چلی ہے، اور دنیا میں 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام پیدا ہوئے انہی کی نسل سے، اور اربوں کھربوں انسان بھی دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ تو جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے ہر نبی کی شریعت کے اندر نکاحوں کا سلسلہ تھا۔ اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی شریعتیں پوری طرح ہمارے سامنے نہیں۔ ہمارے سامنے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور اس کی تعلیمات بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، ہونا چاہیے، اور یقیناً یہاں کے نمازیوں کو تو کچھ نہ کچھ معلوم ہے ہی کہ جب میں نے ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا تھا تو اس میں یہ بات بار بار میں لوٹاتا رہا، گو کہ وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں گے تو انشاءاللہ مکمل بھی کروں گا۔ ازواج مطہرات کی تعداد 13 تھی۔ ان میں سے صرف ایک کنواری تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، باقی کنواری ان میں سے کوئی نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے، اور دونوں نکاحوں سے بچے بھی تھے۔ اور ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ، جن کا نام ہے، ابو حالہ سے 4 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک کا نام حارث تھا۔ اتفاق کی بات ہے یہ بچہ جو آج نکاح ہو رہا ہے یہ بھی حارث ہے۔ اور اسلام میں پہلا شہید حضرت حارث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو صحابہ کے تذکرے پر کتاب لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر لکھا حضرت حارث کے بارے میں، قتل تحت الرکن الیمانی، مشرکین مکہ جب تشدد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو حضور کو بچاتے ہوئے حضرت حارث رکن یمانی کے پاس شہید ہو گئے. یہ پہلے شہید ہیں. عورتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہادت کا درجہ ملا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت حارث جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ کتاب جو میں نے لکھنا شروع کی ہے، میرے رب کو اگر منظور ہوا تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو سننے کو بھی نہیں ملی اور لکھنے کہیں پڑھنے کو بھی نہیں ملی. میری کوئی عادت اس قسم کی ہے کہ جب مجھے کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہو تو پھر میں رک جاتا ہوں، جلدی نہیں کرتا. لکیر کا فقیر نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں حقائق تک پہنچنے کی، اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ العزیز کتاب مکمل ہوگی اور انشاءاللہ مفید بھی ہوگی. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی زوجیت میں پہنچنے سے پہلے 2 نکاح کر چکی تھی وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کسی نے نکاح کرنا تو ضروری نہیں کہ کنواری ہی، بلکہ آپ کو اگر کوئی بیوہ ملتی ہے یا مطلقہ ملتی ہے تو آپ کو کیا پتا کہ مفید کون ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند سمجھو وہ تمہارے حق میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو. قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہوں گے، میری پھر درخواست ہے کہ تلاوت کریں. اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جو لڑکیاں مثال کے طور پر بیوہ ہو چکی ہیں یا مطلقہ ہیں، ان کے نکاح کرو. جب ظاہر بات کہ ماں باپ نکاح کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر کوئی آدمی نکاح میں لے گا تو تبھی ہوگا. یہ جو ہمارے ہاں سوچ بنی ہوئی کہ کنواری ہی ہو، ایسی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک مستقل ہدایت ہے، سبق ہے کہ آپ نے پہلا نکاح، ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنواری نہیں ملتی تھی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. آدم کی اولاد میں ایسی خوبیوں والا انسان پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کر کے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو یہ سبق دے دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کنواری ہی آئے گی تو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی. کیا بعید کہ جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید زیادہ ہو. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 4 صاحبزادے تھے پہلے شوہر سے، ان میں سے ایک حضرت حارث شہید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت طاہر ہیں، تیسرے حضرت حالہ ہیں جن کی وجہ سے باپ ابو حالہ کہلائے، اور چوتھے حضرت ہند ہیں. یہ سارے صحابی ہیں. عام طور پر آپ کو آپ کے اسکولوں کالجوں کتابوں کے اندر بھی یہ نہیں لکھا ہوتا، نہ ہی آپ کے مساجد کے ائمہ حضرات جو ہیں وہ بتاتے ہیں. ان کو بتائیں گے تب جو پتہ ہوگا، تو جب کتاب سے ہی تعلق کوئی نہیں. نہ لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی، نہ ائمہ حضرات نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ نام رکھیں: حضرت حارث 1، حضرت طاہر 2، حضرت حالہ 3، حضرت ہند 4. اور دوسرے شوہر، ان سے صرف ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا. اس زمانے میں لڑکے اور لڑکی کا ایک جیسا نام رکھنا یہ ممنوع نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے اور نسبتوں کے بہت ساری خواتین ایسی جن کا نام ہند تھے، لیکن اس وقت اس موضوع پر نہیں جاؤں گا میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں اور نکاح کر کے اپنی صاحبزادیاں دی بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے اور آپ کو عقیدہ ہے یقیناً ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں. بڑی صاحبزادی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں جدت پسندی بہت زیادہ ہے، اور مجھ سے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، کوئی نام بتا دیں، اچھا سا نام بتا دیں. میں جب بتاتا ہوں ظاہر ہے میں تو طالب علم آدمی ہوں، میں قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر رہ کر بات کروں گا. فلمیں میں دیکھتا نہیں، ڈرامے میں دیکھتا نہیں کہ وہاں کے نام مجھے یاد ہیں، خدا محفوظ رکھے. تو ایک کو میں نے بتایا کہ دیکھیے
خواتین میں سب سے اونچا درجہ سیدہ مریم کا ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو پاک بنایا اور چن لیا ہے پوری دنیا کی عورتوں پر۔ ان کا نام لکھ دیا، سیدہ خدیجہ کا نام لکھ دیا، سیدہ عائشہ کا۔ تو مجھے کہتا ہے جی اس سے کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ خدا کی قسم، یہ نہیں کہ وہ بدنیت آدمی تھا، لیکن معاشرے کے اندر اس قدر جہالت پھیلی ہوئی ہے، سکولوں کالجوں کے اندر کوئی تعلیم نہیں، مسجد کے امام ہیں وہ بھی بس خالی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو مجھے غصہ ہے، میں نے کہا ایسا کرو کوئی ڈرامہ دیکھو، ڈرامے کے اندر کوئی لڑکی پسند ہے اس کا نام رکھ لو۔ پشیمان تو ہوا، میں نے کہا کیوں پشیمان ہو رہے ہو؟ میں نے دنیا کے سب سے زیادہ افضل عورتیں جو ہیں میری معلومات کے اندر، سیدہ مریم سے، سیدہ خدیجہ سے، سیدہ عائشہ سے دنیا میں کوئی بڑی عورت نہیں۔ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور تمہیں اس راستے پر چلا رہا ہوں، اور تم کہتے اور اچھا سا نام بتا دیں۔ میرے دوستو یہ ضمناً ذکر کر دیا، لیکن یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ یہ جتنی بھی مقدس شخصیتیں ان کے نام جب سنتے ہیں تو ذہن بنا لیں کہ اپنے بچوں کے، اپنے متعلقین کے یہی نام رکھیں گے، ان کی برکات بھی ہوتی ہیں۔ میں شاید اسی مجلس کے اندر کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے ایک باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا، باب الاسامی، ناموں والے باب۔ اس کے ذیل میں روایتیں لائے ہیں، اور وہ روایتیں ذکر کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نام اللہ کے نبی نے پسند فرمائے وہ رکھے ہیں، جو نام ناپسند تھے رسول اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ ازواج مطہرات کے اندر 3 نام بتاتا ہوں میں۔ حضرت میمونہ، ان کا پہلے نام برہ تھا، اللہ کے نبی ناپسند فرمایا اور میمونہ نام رکھا۔ حضرت جویریہ، ان کا نام پہلے برہ تھا، حضور نے اس کو رد کر کے جویریہ نام رکھا۔ حضرت زینب بنت جحش، ان کا نام پہلے برہ تھا، رسول اللہ نے اس کو تبدیل کر کے زینب رکھا۔ اسی طریقے سے جگہوں کا نام بھی رسول اللہ نے تبدیل فرمائے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا کہ بالکل اجاڑ سی جگہ ہے، کوئی اس میں گھاس ہریالی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس جگہ کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو عقر کہتے ہیں، عین، قاف اور راہ۔ عربی زبان میں عقر بانجھ کو کہا جاتا ہے، وامراتی عاقر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خضر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، چند ہی دن کے اندر ہریالی پھیل گئی وہاں۔ بہت ساری باتیں میرے دوست، میں اس موضوع سے نکل جاؤں گا، دوسری طرف چلے جاؤں گا۔ میں تو اصل مسئلہ جو ہے نکاح سے متعلق بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ بڑے تھوڑے ہی عرصے کے اندر مختلف عوارضات کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن جذبہ الحمدللہ ابھی میرا زندہ ہے، اور کوشش یہی ہے کہ حقائق اپنے مسلمان بھائیوں تک میں پہنچاؤں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، آپ کی صاحبزادیاں حضور نے بیائی بھی ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام زینب، سیدہ زینب، یہ کس کو بیائی ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے حضرت ابو العاص بن ربیع۔ یہ رسول اللہ کے بڑے داماد ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قریش کے سماجی بائیکاٹ کی بنا پر حضور بمائے خاندان کے ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے تھے، جس کو یار لوگوں نے شیب ابو طالب یا ابی طالب بنایا ہے، نہیں، پرانی قدیم کتابوں کے اندر اس کا نام شیب بنی ہاشم ہے۔ قبیلوں کے نام پر گھاٹیاں تھیں، افراد کے نام پر نہیں تھیں۔ اب بھی آپ مکہ معظمہ سے جب پار جاتے ہیں پہاڑ میں، تو سڑک پر گزرتے وقت آپ کو ایک بورڈ نظر آتا ہے، شیب بنی عامر اس کا نام ہے۔ تو خیر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان سمیت اس گھاٹی کے اندر مشرکین مکہ نے متفقہ فیصلے کے ساتھ محصور کر دیا اور اس حد تک سماجی بائیکاٹ کیا گیا کہ قانون بنا دیا کہ کوئی شخص نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی چیز پہنچائے گا، پہنچنے دے گا بھی نہیں، اور نہ ان پر کوئی فروخت کرے گا۔ اس حد تک مشکلات آئیں کہ وہاں جتنا عرصہ بھی بنی ہاشم کے لوگ موجود رہے اس گھاٹی کے اندر درختوں کے پتے کھا کر گزارے کیے۔ اس موقع پر رسول اللہ کے یہ بڑے داماد، نام بھول تو گئے، حضرت ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص بن ربیع ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس قدر شریف النسل اور شریف النسب انسان تھے کہ یہ اونٹوں پر، بڑے جانوروں پر کھانے پینے کی اشیاء لاد کر ان کو چراتے رہتے تھے، یا اپنے کسی ملازم کے ذریعے سے، اور موقع پا کر جب شام کا اندھیرا ہوتا تو اس گھاٹی کے اندر ان کو ہنکا دیا جاتا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا کہ یہ جانور کس کا ہے، اس طریقے سے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو اسے اتار لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے داماد ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع۔ ان کی اتنی خوبیاں ہیں، الحمدللہ میں نے لکھی بھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ کتاب چھپ جائے۔ صرف ایک نمونہ بیان کرتا ہوں ان کی خوبیوں کا، موضوع میرا نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے نمبر کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نکاح کرنا چاہا، اور وہ خاتون مسلمان تھیں لیکن قریش کے بڑے لیڈر کی بیٹی تھیں، اس کا نام حضرت جویریہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابو جہل کی بیٹی تھی مومنہ، مخلص مومنہ تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جب چاہا تو آپ جانتے ہیں کہ انسان، عورت ذات کی فطرت یہ ہے کہ اپنی سوکن برداشت نہیں کرتی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض سی ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ علی اس طرح کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ نہیں فرمایا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد یہ فرمایا، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، یہ خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ کے حلال کو میں حرام نہیں کہہ سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا۔ جس کو اللہ نے حلال فرمایا وہ حلال ہے، جس کو حرام فرمایا وہ حرام ہے۔ علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علی کی زوجیت میں پہلے ایک پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اور اب جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑا کافر اور مشرک ہے، اس کی بیٹی ہے۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک گھرانے کے اندر نبی کی بیٹی بھی ہو اور وہاں مشرک کی بیٹی بھی ہو۔ اگر علی نے واقعتاً اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو میری بیٹی کو فارغ کر دیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی، اور اس موقع پر یہ اصل میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو العاص کو یاد کیا۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ ابو العاص بن ربیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور ان کے احسانات، ان کی اچھائیاں ذکر کی۔ کیوں یاد کیا؟ مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے ابو العاص، جو ایک بڑے کاروبار کرنے والے بڑے تاجر انسان تھے، امیر آدمی تھے، دولت مند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، حضور کی دشمنی میں ابو العاص کو کہا کہ قریش مکہ کی حسین سے حسین لڑکی تیرے نکاح میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو اس نے کہا ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کر لی جائیں، میں زینب کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ خوبی تھی اس شخص کے اندر کہ مختلف موقعوں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا۔
یہ مسلمان تو غزوہ بدر کے بعد ہوئے ہیں، لیکن اتنی بات پہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بڑے دوستانے تھے، یارانے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کتابوں کے اندر آتا، حافظ بن حجر اسقلانی نے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا اکثر بیشتر ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کھاتے تھے ان کے گھر، اور پھر رشتہ بھی ہو گیا۔ ایمان نہیں لائے، ایمان لانے میں تاخیر ان کی مصلحت انہیں کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پوری زندگی کے اندر کفر والی زندگی ہو یا ایمان والی زندگی، ایک لمحہ، ایک لہجہ پلک جھپکنے دے رہے ہیں کہ ان کے کسی عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ ایسا عجیب انسان تھا۔ تو بڑی بیٹی ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں دوسری دو صاحبزادیاں، کیا نام ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بہنیں یکے بعد دیگرے کامل الحیاء والایمان، ناشر القرآن، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں، اور یہ بھی وہ خوش نصیب انسان ہے، اللہ اکبر، اس کی ذات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فائدہ پہنچے کہ کوئی اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو حضور نے اپنا سفیر و نمائندہ بنا کر مشرکین مکہ کے پاس مکہ شہر بھیجا تھا، حدیبیہ کے مقام پر۔ کوئی بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن کسی کو رسول اللہ نے نہیں بھیجا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ عثمان کو بھیجا۔ عثمان ایسا انسان ہے کہ اس کے احسانات مشرکین بھی مانتے ہیں، چنانچہ حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے نہیں آئے، لیکن مشرکین کا دماغ خراب تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، البتہ تم اگر عمرہ کرنا چاہو، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو، کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ تو سیدنا عثمان کی وفا پر قربان جائیں، انہوں نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، بیت اللہ کی راہ جس انسان نے دکھائی ہے اس کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی، پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ عثمان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا، خبر مشہور ہو گئی۔ اس سے بڑا ایک فائدہ آپ کو ملے گا، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ آج کل آپ جب جاتے ہیں پاکستان سے، جدہ شہر سے جب آپ ٹیکسی میں یا بس میں بیٹھتے ہیں، آگے ایک چیک پوسٹ ہے، الشمیسی لکھا ہوتا ہے، بڑے بڑے بورڈ ہیں سڑک کے اوپر، وہاں ساری گاڑیاں رکتی ہیں اور پاسپورٹ لے جا کر گاڑیوں والے دکھا دیتے ہیں کہ یہ عمرے پر آئے ہیں، وہاں سٹیمپ لگتی ہے تو پھر داخلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے آگے صرف مسلمان جا سکتا، کافر نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں چونکہ بارہا الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے گیا ہوں، تو وہاں ایک سڑک دائیں بننے کے لیے اس پر لکھا طریق المسلمین و طریق غیر المسلمین، اس سڑک پر مسلمان جا سکتے ہیں، اس سڑک پر کافر جائے۔ تو وہاں سے آگے مکہ شہر کتنے فاصلے پر ہے؟ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر موجود تھے، اور سیدنا عثمان کہاں تھے؟ مکہ حرم کے ارد گرد۔ خبر مشہور ہوگی کہ عثمان کو شہید کر دیا، اور سب مسلمانوں نے یقین کر لیا کہ عثمان شہید ہو گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین آ گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو عثمان نے ایک کیکر کے درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر، سورہ فتح میں اس درخت کا ذکر آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ شجرہ اب موجود نہیں ہے،
لیکن اس کا ذکر قیامت تک آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 1500 صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا تمہیں پتہ چلا ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ بالکل پتہ چل گیا۔ فرمایا واللہ لا ازال، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ اس لیے کہ میں لڑنے نہیں آیا تھا، خدا کے گھر کی زیارت کرنے، طواف کرنے آئے تھے، لیکن ان ظالموں نے میرے نمائندے کو قتل کر دیا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ سب صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، کس کام کے لیے؟ قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہماری سیرت کی کتابوں کے اندر بیعت علی الموت۔ اللہ کے نبی نے موت، مرنے کے لیے بیعت، کہ تم میں سے کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ سب صحابہ اکرام نے بیعت کر لی کہ ہم نے مرنا۔ کس کے لیے مرنا ہے؟ سوچیں عثمان کتنا قیمتی انسان ہے کہ پیغمبر 1500 صحابہ اکرام کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایک مسئلہ اور، اگر آپ کو حوصلہ ہو سننے کا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے سچ سننے کی، سچ پر قائم رہنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کلومیٹر تھے فاصلے پر موجود ہیں، اور سیدنا عثمان مکہ شہر کے اندر حیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر لیا کہ ان کو شہید کر دیا، ان کے لیے باقاعدہ بیعت لی جاتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ عثمان حیات تھے کہ نہیں؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس صرف یہ بتانا، یہ عقیدے کی بات ہے، سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کیونکہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں شرک کرنے والے موجود ہیں اور شرک کی تبلیغ کرنے والے موجود ہیں۔ اس مسجد کو یہ خدا نے شرف دیا ہے، اس لاہور شہر کے اندر الحمدللہ 48 سال سے خدا کی توحید کا مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے۔ آگے خدا کو معلوم ہے کہ کب تک میری زندگی ہے۔ تمہیں مسئلہ تو دوسرا بیان ہوتا ہے، ضمناً ایک شک نکل رہی تھی آپ حضرات کے ذہن میں بات ڈالنے کے، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کس کی زوجیت میں آئیں؟ سیدنا عثمان کی۔ عثمان ایسا وفادار انسان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور چوتھی صاحبزادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی زوجیت میں آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں اور اپنی بچے نکاح کر کے دی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بچہ جوان ہوا نہیں کہ اس کے نکاح کا کوئی تذکرہ کرتے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے نکاح کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے نکاح پڑھائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، اصل میں جس کے لیے یہ سارا کچھ میں سنا رہا ہوں، کہ نکاح سادگی کے ساتھ کی جائے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مال خرچ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے میرے دوستو، یہ مال ہندوانہ رسومات اختیار کر کے اڑانے کے لیے نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے، آپ کی جائز ضرورتوں میں، آپ کی اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کریں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اللہ نے محتاج نہیں بنایا، لیکن اس پیسے کو جائز ضرورت سے علاوہ جو ہے اس کو معاشرے کے ان لوگوں پر خرچ کریں جو پسے ہوئے ہیں، جو خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، جو اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں۔ آپ نے اسی لاہور شہر کے اندر، میں بھی رہتا ہوں، آپ نے بھی اخباروں پڑھا ہوگا کہ لوگوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں بچے برائے فروخت۔ اس سے زیادہ دردناک افسوسناک کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی حال میں آپ کے اس پاکستان میں قریبی شہر غالباً گجرانوالہ ہے، 2 ارب کی جو شادی ہوئی، یہ کہاں ہوا؟ لاہور میں ہوئی؟ چلو خیر، جہاں بھی ہوئی، پاکستانی مسلمان گھرانہ ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، دونوں انڈسٹری فیکٹری کے مالک ہیں۔ ہمیں تو اخبارات کے ذریعے معلوم، ہم تو نہیں گئے، کہ 2 ارب روپے کی شادی۔ یا رب کریم،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سنا بانڈوں کو، مراسیوں کو، گانے بجانے والوں کو 45 لاکھ روپے دیے یا کروڑ دیے پتہ نہیں، اور ایک مشہور مبلغ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 10 لاکھ روپے دیے، واللہ عالم دیے کہ نہیں دیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام کے اندر شریک ہونا بھی کسی عالم دین کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ سب کو سمجھ دے۔ وہ پیسے 2 ارب روپے، اگر یہ بات درست ہے تو مسلمانوں کے سینکڑوں بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں۔ بے شمار مسلمانوں کی بچیاں ایسی ہیں جو سر سفید ہو رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان بچیوں کے لیے جہیز کا یا شادی کو انتظام کر سکیں، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، یہیں کا ایک نوجوان ہے، ہو سکتا ہے باہر بیٹھا ہو، جوتیوں کا کام ہے آگے نکی مارکیٹ کے پاس۔ اس کی شادی تھی گجرانوالہ میں۔ مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے اور آپ نے نکاح پڑھانا ہے۔ جس کے ساتھ تعلق ہو تو انسان انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خیر گئے گجرانوالے شہر، پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ میں نے ان سے اگر یہ پہلے کہہ دیا ہوتا کہ نکاح مسجد میں ہوگا تو یہ بڑا اچھا تھا۔ میں نے ان کو کہہ دیا نکاح مسجد میں ہوگا، تو ان کے والد کچھ عجیب سی کیفیت مبتلا ہو گئی کہ ہم نے تو پہلے سے پروگرام نہیں بنایا، ان لوگوں نے، شادی والوں نے تو ایک ہوٹل کے اندر پروگرام کیا۔ خود مجھے اپنے آپ کو میں نے ملامت کیا کہ میں نے قبل از وقت بتا دیا ہوتا تو اچھا تھا، تاکہ مسجد کی برکات سے یہ محروم نہ رہتے۔ خیر قصہ یہ کہ اس ہوٹل میں جانا پڑا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک اسپیکر پر بات کرنے کی اجازت دے دیں، خدا کی توفیق سے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے بات کی، اور جب اس طرح کی باتیں کی کہ آج مسلمان کا پیسہ اس طرح فضولیات میں جاتا ہے اور بہت سارے مسلمانوں کی بچیاں جو ہیں شادی کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں ایک خاتون تھی، خدا اس کا بھلا کرے، فیکٹری کی مالک تھی، شوہر ان کا فوت ہو گیا تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی شادی کے لیے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں گجرانوالہ کی یادگار شادی کروں گی، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ اس محفل کے اندر وہ خاتون موجود تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہ میری معروضات جب سنی تو خدا اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے اسی وقت کہہ دیا بس اس کے بعد میں نے وہ پروگرام جو تھا کینسل کر دیا، اب مسلمانوں کے بچوں میں شادی کراؤں گی۔ آپ حضرات میں سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے وسائل دیے ہیں، خدا تعالیٰ اتنا دے کہ ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس بات کو میرے دوستوں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں، سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ ایک صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف، پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، رات میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ بڑے امیر صحابی ہیں، جس طرح حضرت عثمان امیر تھے اس طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی بڑے امیر دولت مند صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2-3 دن نظر نہیں آئے۔ جب آئے تو ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ بھی لگا ہوا تھا، جیسے نیا نیا دلہا کی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کی غراضری کی وجہ پوچھ لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ میں یہ قصہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس قدر سادگی کے ساتھ ایک مسلمان، اور مسلمان معمولی نہیں، یہ بہت اونچے درجے کا مسلمان ہے، 10 مبشرہ میں سے 10 وہ خوش نصیب جن کو حضور نے نام بنا فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، یہ ان میں سے ہیں۔ اور ایک اور ان کو شرف حاصل ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں، یہ شرف حاصل ہے کہ ایک سفر میں واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے اندر تاخیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اطلاع نہیں دی۔ کیا وہ پورے مدینہ کی شاندار شادی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اس واسطے میں سارے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے احباب میں، رشتہ داروں کے اندر، دوست یاروں کے اندر اس بات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گے۔ آپ نے کوشش کر کے کہ کسی کو منوا لیا تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اجر لکھیں گے۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ اللہ نے آپ کی جائز ضرورتوں کے لیے دیا ہے، اور پھر معاشرے کے ان مسلمان خدا کے دین کے پھیلانے کے لیے اور پسے ہوئے مسلمانوں کے ضروریات کے لیے۔ اور
ان دنوں کے اندر جب میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ان دنوں کے اندر پاکستان کے اندر معاشی طور پر جو حالات خراب ہوئے ہیں، مہنگائی نے مطلب ہے کہ لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں تبصرہ نہیں کرتا حکمران ٹولے پر، لیکن بہرحال اس وقت بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے کس طرح زندگی گزار رہا۔ اور پھر یہ کورونا کا جو تماشا اس سے پہلے بھی لگا اور اب بھی دوبارہ لگایا گیا، اس وقت جو ملازم غیر سرکاری ملازم، فرض کرو کسی کی 30,000 روپے تنخواہ تھی تو 15,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے۔ اب 15,000 میں کس طرح کسی کا گزارا ہوگا بتایا کوئی؟ کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ پانی کا اور گیس کا بل دے سکتا ہے؟ اس کے سارے مسائل چل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا حکمران ٹولہ، خدا ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں مقدر میں ہے، نہیں تو اللہ ان کو اکٹھا ہی دنیا سے ناپید کر دے۔ ان کو خیال نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس کورونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، حکومت اپنے سرکاری وسائل خرچ کر کے ان لوگوں کی ضروریات پوری کرے، لیکن نہیں، شاید ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ ہی سب کی حاجتیں پوری فرمائے، بس یہ دعا کریں اللہ سب مسلمانوں کی حاجتیں پوری فرمائے، خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے۔ لیکن میں اس نکاح کے حوالے سے ہی بات عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ اللہ نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں، سوچ سوچ کر آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کے محلے داروں واقفکاروں میں ہوں گے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، خوددار لوگ ہیں۔ میں جانتا ہوں بے شمار ایسے لوگوں کو، اتنے خوددار ہیں خدا کی قسم، انہوں نے پورا مہینہ گوشت کی شکل نہیں دیکھی، صرف دکان میں لٹکا ہوا دو گوشت دیکھتے ہیں۔ کسی مسلمان نے اگر چند بوٹیاں گھر میں بھیج دیں بس، لیکن اس کے باوجود کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ایسے خوددار لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ خدا سب کو یہ خودداری نصیب فرمائے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تماشائی بن کے بیٹھے رہیں کہ دوسرا آئے گا ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے تو ہم اس کو بھیک دیں گے۔ جن کو خدا نے کچھ دیا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، خدا کے سامنے جانا ہے۔ اور ایک بات آخر میں کہہ کر، بچے جب جوان ہونے لگیں تو ان بچوں کو سمجھایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی۔ اکثر و بیشتر بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن لڑکے کو یہ معلوم نہیں کہ میری بیوی کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، اور نہ بیوی کو یہ پتہ ہے کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ نتیجہ ہر ایک کی طبیعت میں جذباتیت، غصہ آیا تو لڑکے نے اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے تھپڑ منہ پر مارنا شروع کر دیا، اور بہادری ظاہر کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دینی شروع کر دی۔ چل ماں باپ کا گھر، یہ بہت بڑی دلیری ہے اور بہادری ہے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی۔ خدا کے لیے اس طرح کی سوچ دل و دماغ سے نکال دیں سارے نوجوان۔ ہر انسان جس کو خدا نے عقل دی ہے، پاگل نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میرا گھر سکون کا گہوارہ بنے، مجھے اللہ سکون دے۔ تو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن جو دوسرے گھر میں گئی ہے، آپ کے دل میں آیا کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک یہی جو کسی کی بیٹی آپ کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے۔ اس طرح ساس سسر کو بھی چاہیے کہ یہ بیٹی جو آئی ہے کسی کی، آپ اپنی بیٹی پر قیاس کریں، وہ کسی کے گھر گئی ہے، اگر اس کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی کسی کی بیٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھیں۔ غصہ ہے انسان میں، غصے کی اور بد اخلاقی کی سردی ملتی ہیں۔ ایک جائز حد تک انسان کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اپنی بیوی، اس کو عزت دو۔ اب میرے ان جملوں پہ غور کیجئے، یہ بیٹا جس کا میں نکاح پڑھنا ہے ابھی، اس کے حوالے سے سب دوستوں سے، سب نوجوانوں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے، وہ بھی جن کے نکاح ہو چکے ان سے بھی، اپنی بیویوں کو عزت دو اگر ان سے عزت لینی ہے۔ ساس سسر بننے والے، ان کو چاہیے کہ کسی کی بچی تمہارے گھر آئی ہے، اس بچی کو اس نظر سے دیکھو جس کو آپ اپنی بچی کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی جو کسی دوسرے گھر میں گئی ہے
وہ پرسکون زندگی گزارے، وہ تھپڑ نہ کھائے، اس کو گالیاں نہ پڑیں، وہ نوکرانی بن کر وہاں نہ رہے، تو پھر یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی وہی درجہ دیں۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا والطف بآلہ، کامل ایمان والا انسان وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں اور اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا انسان وہ جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب کے مقابلے میں اپنے بیویوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت سارے وسائل دیے ہیں، دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، کاروباری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے، یہ منشا الہی نہیں تھا، لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی ایک زوجہ مطہرہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت نہیں کی کہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ملتا، نہیں ملتا، وہ نہیں ہوتا۔ پورے سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ زندگی گزار رہی تھیں۔ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان ہے کہ پورا ہفتہ نبی کے گھرانے پر ایسا نہیں گزرا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن نبی کی حسن سلوک اور حسن تدبیر ایسی تھی کہ کسی زوجہ مطہرہ نے کوئی پھڈا نہیں ڈالا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ ایک تو یہ جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پیسے کو ان ضرورت مند تک پہنچائیں۔ رسول اللہ کے فرمان، لا تزال عبدا حتی یسأل عن اربع، کوئی شخص قیامت دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے کہ جب 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ عن عمری فیما افناہ، میں نے تمہیں 60-70 سال جو دیے تھے کہاں کہاں خرچ کیا، ایک ایک دن کا حساب دے کر جا۔ وان شبابی فیما ابلاہ، میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں خرچ کی، اللہ کی فرمانبرداری میں یا نافرمانی میں۔ تیسری بات، وان مال ہی، مال کے بارے میں حساب دے کر جا، من این اکتسبہ و این انفقہ، کدھر سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکے یہ میرا اپنا مال تھا، چاہے میں بھانڈوں کو دوں، مراسیوں کو دوں، نہ، یہ آپ کے پاس خدا کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا بھیک مانگنا نہیں بنایا۔ خدا کا شکر ادا کریں، لیکن حساب دینا پڑے گا۔ اور آخری سوال یہ ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جتنا تجھے پتا تھا اللہ اس کے رسول کے احکام کے بارے میں، اس پر کتنا عمل کر کے دکھایا۔ یہ سب سے ہوگا میرے سوال، میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس واسطے اس بچے کے نکاح کی برکت سے آپ کو بہت ساری باتیں مل گئیں، اگرچہ جتنی ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں، لیکن بہرحال ضمناً کچھ اور چیزیں بھی آ گئیں آپ کے فائدے میں۔ تو اپنے بچوں کے نکاح کرنے سے پہلے ان کو تعلیم دیں کہ تمہاری نکاح میں آنے والی بیوی، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جس سلوک کا تم خود اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمہاری بیوی تمہاری عزت کرے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں گالیاں نہ دے تو اس کو بھی گالی نہیں دینی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں تھپڑ نہ مارے تو اس کو بھی تھپڑ نہیں مارنا۔ لیکن اس پر محاسب قوت جو ہے ساس سسر ہوں گے، وہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور جن کی بیٹی ہے وہ ماں باپ اس پر نظر رکھیں کہ ہماری بیٹی، اس نے جا کر اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ جو بیٹی اس طرح گھروں میں جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے ایک رحمت کا نمونہ بن کر آتی ہے۔ معاشرے کے تمام لوگ کہتے ہیں فلاں گھر کے اندر لڑکی آئی، لڑکی کیا ہے، خدا کی نعمت آ گئی۔ خدا ہر گھر کے اندر ایسا سکون نصیب کرے، لیکن اس میں بڑوں کو بھی کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتی ہے۔ میں بڑا تباہن بچپن سے بڑا غسیل قسم کا انسان گزرا ہوں۔ میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتی تھیں کہ میں تو ماں ہوں، تمہارے ہر نخرے برداشت کر لیتی ہوں، مجھے نہیں یقین کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی گزارا کر سکے گی، یوں کہا کرتی تھی۔ ہمارا اسکول اتنا دور تھا جتنا یہاں سے شادرہ، اس سے بھی زیادہ، پیدل چلتے تھے، صبح جاتے تھے اور رات کو کہیں مغرب کے قریب آتے تھے۔ ایک دفعہ والدہ نے مجھے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا، اوہ مجھے یاد نہیں، تمہارے لیے کھانا نہیں تیار کیا۔
میں نے دور سے بستہ طرف پھینکا، جس طرح دروازے کے پاس جا کے لگا، پھر کہنے لگے نہیں میں نے ویسے آپ کو آزمایا ہے، کھانا آپ کے لیے تیار کیا۔ خیر، تو میں غسیل آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ یا اللہ ہماری طبیعتوں سے غصہ دور کر دے۔ اور اللہ کریم کی شان پر قربان جائیں، ایسا غصہ دور کیا کہ میری شادی کو 47 سال ہو گئے، اس مسجد میں 48 سال ہیں، 47 سال ہو گئے، ایک انگلی لگانا جو ہوتا ہے نا، مارنا درکنار، انگلی بھی نہیں لگائی میں نے، الحمدللہ العظیم۔ تو میرا رب بڑا کریم ہے، آپ اس سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ طبیعت میں نرمی پیدا کر دیں گے۔ سب نوجوانوں بچوں سے میں کہتا ہوں، میرے لیے بچوں کی مانند ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کریں۔ کمال والا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، غسیل انسان تو وہ انسان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔